اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ پروگرام ہم سب کے لیے نہایت علمی ثابت ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام مکمل دیکھیں۔ یہ پروگرام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، یہ اس ذات کے متعلق ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اللہ کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ جبکہ اللہ وہ ذات ہے جس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں اپنی نشانی بیان کی ہے۔ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے، اور اللہ نے ان 6666 آیت میں اپنی ذات کھول کر بیان کر دی ہے، لیکن ہم مسلمان اس کی ذات کو صحیح طرح سمجھنے سے ہمیشہ قاصر ہیں۔ ہم اس کی ذات کے ساتھ کسی نہ کسی طرح شرک کرتے ہیں، جبکہ وہ بلا شرکت غیر کلی اختیارات کا مالک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی انہی 6666 آیت میں سے چند آیات کے ذریعے کہ اللہ کون ہے۔ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو نہایت بلند و بالا اور عظیم و اعلیٰ ہے، جو زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے، جو اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی، جو بے مثیل اور بے نظیر ہے، جو کلیوں کے تبسم میں بھی جلوہ گر ہے اور نسیم سحر کے ترنم میں بھی۔ نہ کوئی اس کی ابتدا جانتا ہے اور نہ انتہا۔ وہ ابدالآباد اور انتہائی لازوال ہے۔ وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو فنا ہے، اس کی ذات فنا سے ماوراء ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، وہ دائم و باقی ہے۔ وہ بلا شرکت غیر کلی اختیارات کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہ پتا ہل سکتا ہے، نہ بارش کا قطرہ گر سکتا ہے، ذرہ بھی اس کے زیر نگین ہے اور ریگستان بھی۔ وہ اپنی وسیع و عریض سلطنت کا اکیلا بادشاہ ہے، عرش و کرسی اسی کے قبضے میں ہے، میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ لوح محفوظ کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی۔ وہ رحمان الرحیم بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی۔ فرماتا ہے کہ میں دینا چاہوں تو کسی میں روک لینے کی طاقت نہیں، اگر روک لوں تو دینے پر قدرت نہیں۔ وہ وحید بھی ہے اور واحد بھی، کوئی دوسرا اس کے برابر نہیں، اس کا محافظ نہیں، وہ سب کا نگہبان ہے۔ المحیمن اس کی ذات ہے، اس کی صفات ہے۔ وہ بے عیب اور لا ریب ہے، تھکن سے بالاتر ہے، نیند سے اس کا کچھ واسطہ نہیں۔ وہ ہمہ وقت اپنی مخلوق کا نگران ہے۔ وہ غنی ہے جو اپنی بے بہا نعمتوں سے بن کہے نوازتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے، جو ننھے کیڑے کو پتھر میں ضروریات زندگی فراہم کرتا اور بند سیپی کے منہ پر شبنم ٹپکا کر ہیرے کو آبدار بناتا ہے۔ وہ اکیلا حاجت روا ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہر قسم کی ضروریات سے منزہ و پاک، صرف عطا کرنے والا ہے، اور اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ بندہ شکر ادا کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بلا امتیاز رنگ و نسل اور نام و نسب کے ملک و حکومت عطا کر دیتا ہے۔ چاہے تو بن مانگے شاہ کر دے اور چاہے تو بھرے ہاتھ خالی کر دے۔ وہ مانگنے پر دینے کا پابند ہے، نہ بن مانگے عطا کرنے پر۔ تنزع الملک ممن تشاء،
وہ جب چاہتا ہے بادشاہوں سے سلطنتیں چھین کر کاسۂ گدائی تھما دیتا ہے، فخر و غرور سے اٹھے سروں کو جھکا دیتا ہے۔ وہ نہ چھینتے ہوئے کسی کا مقام و مرتبہ دیکھتا ہے اور نہ عطا کرتے ہوئے نہ دینا اس کے لیے کچھ اہمیت رکھتا ہے اور نہ ہی چھین لینا۔ وہ چاہے تو غریب الوطن یوسف بن یعقوب کو اجنبی قوم و ملک میں تخت و تاج کا وارث کر دے، اور وہ چاہے تو فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ رکھنے والے کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دار کو تنکے کی مانند روند ڈالے یا ذلیل کو صاحب وقار کر دے، کسی در پہ آئے کو خالی لوٹا دے یا کسی دھتکارے کو بڑھ کے تھام لے، کسی کی عمر بھر کی ریاضتوں کو خاطر میں نہ لائے یا کسی کے ایک سجدے کو شرف قبولیت بخش دے، اس کی شان بے نیازی کو زیبا ہے۔ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، اس کے حکم سے سرتابی کی کسی میں جرت ہے نہ طاقت۔ ہواؤں پر بھی اس کا تصرف ہے، چاہے تو وہ ان ہواؤں کو مست خرامی کا روپ دے اور چاہے تو آندھیاں بنا کر چلا دے۔ صحرا بوند بوند کو ترسے، بادلوں کو برسنے کا حکم نہ دے، سیلاب بستیاں اجاڑ دے، ان کے پاؤں میں زنجیر نہ ڈالے۔ یفعل ما یرید، یفعل ما یرید بھی اسی کی ذات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، اس کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس کے بنائے نظام میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی ہر بات اٹل ہے، اس کا ہر قانون ناقابل بدل ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنی ہر بات میں سچا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپنی بات میں سچا نہیں۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اپنے ہر وعدے کو وقت مقررہ پر پورا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہر نیک و بد کو پورا بدلہ دینے والا ہے۔ زیادتی اور کمی کا اس کی عدالت میں کچھ تصور ہی نہیں کہ وہ الحکم العدل ہے۔ وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، کچھ بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ وہ ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے، کوئی چیز خشک و تر زمین کے اوپر ہو یا زیر زمین، سطح آب ہو یا زیر آب، اس کی نظر میں ہے۔ وہ اپنی عظیم الشان بادشاہت کا ایک ذرہ ریگ بھی اس کے احاطے علم سے باہر نہیں، خواہ وہ تاریک شب کے سینے میں چھپا ہوا ہو یا سورج کی تمازت سے چمک اٹھا ہو۔ وہ لطیف و خبیر ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ گھور اندھیرے میں ایک پتے کی حرکت سے بھی آگاہ ہے۔ بارش کے قطرے کب کہاں اور کتنے گرے ہیں وہ جانتا ہے۔ میلوں تک پھیلے صحراؤں میں ریگ زاروں کی تعداد کا اس کو پتہ ہے۔ کسی کا کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں، وہ شب کی تاریکیوں میں کیا جائے یا صبح کی روشنیوں میں، ظاہرہ ہو یا باطنہ، بغیر تردد اور کوشش کے اس کے علم میں ہے۔ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں۔ کوئی اس کے حضور عجز و نیاز سے جھکا ہو یا سرکشی پر آمادہ ہو، وہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی نیتوں کو بھی، وہ دل کے ارادوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، انسان کے سینے میں پرورش پاتے لفظ کو جانتا ہے، آتی جاتی سانسوں کی گنتی اسے معلوم ہے۔ انسان کے دماغ میں کلبلات سوالات اور آنکھوں کے پردوں میں چھپا نجس اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ وہ ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ اسے کھوجنے سالوں اور صدیوں کا سفر درکار نہیں، بلکہ اس کی گزرگاہ بندے کا دل ہے۔ وہ الواسع اور بے کرا ہے، لیکن اگر دل کو تمام قسم کی آلائشوں، لہو و لعب اور دنیاوی خواہشات سے پاک کر لیا جائے اور دل کی زمین میں اس کی محبت کی کھیتی عمل و اخلاص کا پانی دے کر اگائی جائے تو یہ دل اس کا گھر ہے،
اس کو خلوص و اتقان سے پکارا جائے تو وہ قریب ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اپنی بے بسی اور کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں تو کوئی حرف دعا رائے گا نہیں جاتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی اسے پکارتا ہے وہ سنتا ہے، جب کوئی مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ بیمار جسموں کو صحت، روگ زدہ سینوں کو شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کی طرح وہ تمام جسمانی اور روحانی امراض کا شافی کامل ہے۔ ایک ہے مگر سب کے ساتھ ہے، کوئی جہاں کہیں بھی ہے اس کی حدود مملکت میں ہے، نہ کوئی ان حدود سے باہر جا سکتا ہے، نہ کہیں چھپ سکتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔ یہ اللہ ہے۔ یہ پروگرام جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔